بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے شہر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی آج ان کا عرس منا رہے ہیں۔ حضور بابا فرید وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف اس علاقے میں بلکہ پورے بر صغیر میں امن آشتی کا پیغام پہنچایا، اور آج ان کا وہی پیغام امن، اس کو ہم مختلف حوالوں سے ڈسکس کریں گے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے، تو میں ملتمس ہوں ہمارے دوست ناصر حسین فریدی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ جناب ناصر حسین فریدی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ کلام خالق کائنات کے بعد وجہ وجود کائنات کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں ملتمس ہوں محترم ڈاکٹر راشد مرتضیٰ چشتی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر راشد مرتضیٰ چشتی صاحب۔ کوئی سلیقہ ہے مانگنے کا، کوئی سلیقہ ہے مانگنے کا، نہ بندگی میری بندگی ہے،
سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے مانگنے کا امام راز سرکار کی بارگاہ میں درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اور موقع کی مناسبت سے ایک کلام کرنے کا گیا میں لجپالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہتے میں لجپالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم دے میں لجپالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم ستا بوٹے ہرے رہے خیال یار وچ میں مست رہنا سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے
میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہن دے میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہن دے دعا منگیا کرو سنگیوں کیتے مرشد نر سے جاوے دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نر سے جاوے جناں دے پیر رس جان دے او جیوں دے مرے رہن دے میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے میری آساں امیداں دے صدا بوتے ہرے رہن دے میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے نیازی مینوں غم کا دا میری نسبت ہے لاسانی نیازی مینوں غم کا دا میری نسبت ہے لاسانی کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کرے رہن دے میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے میری آساں امیداں دے صدا بوتے ہرے رہن دے تلاوت کلام مجید اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد مرتضیٰ چشتی سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل چشتی اتحاد آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آج کا پروگرام انٹرنیشنل چشتی اتحاد کے پلیٹ فارم پر منعقد کیا جا رہا ہے اور اس کا تمام اہتمام انٹرنیشنل چشتی اتحاد کے ونگ چشتی فرینڈز نے کیا ہے، جس کے آرگنائزر محترم حکیم لطف اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اب میں اسٹیج کی زینت بنانے کے لیے چیئرمین انٹرنیشنل چشتی اتحاد پیر شاہد علی ایڈوکیٹ صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اسٹیج کی زینت بنیں۔
اور ان کے ساتھ چشتی فرینڈس کے آرگنائزر محترم حکیم لطف اللہ صاحب، ان سے بھی میں ملتمس ہوں کہ وہ شاہد علی چشتی صاحب کے ساتھ تشریف رکھیں۔ آج کے اس تمام پروگرام میں جو کہ فیس بک پہ لائیو چل رہا ہے، جو لوگ اس کو فیس بک پہ لائیو دیکھنا چاہیں، منتھلی بریلینٹ فیس بک کے اوپر جو پیج ہے اس پہ اس کو دیکھیں، دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ہمارا یہ پیغام امن جو بابا فرید کا پیغام ہے یہ ہر گھر تک، ہر شخص تک پہنچ سکے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں ملتمس ہوں میرے ساتھی محترم جہانگیر بٹو صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم سب جتنے بھی احباب یہاں پر موجود ہیں، یقیناً آج کے اس تقریب کے حوالے سے ہم سب بہت خوش نصیب ہیں، اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ شیخ العالم شیخ کبیر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 772ویں تقریبات میں یہ ادنا سا حصہ ہم بھی ڈال رہے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی اور اتنی بڑی ہستی کے نام یہ چھوٹا سا پروگرام ہے، ہماری ایک ادنا سی کاوش ہے، اور اس خوبصورت کاوش پر میں یقیناً اپنے بھائی محترم حکیم لطف اللہ صاحب کو، شاہد مرتضیٰ چشتی صاحب کو، شاہد علی چشتی صاحب اور جتنے بھی احباب اور ریڈیو آواز FM 107 پاک وطن کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ ہم سب نے مل کر یہ کوشش کی، اور انشاءاللہ اس کاوش کو ہم اگلے سال ایکسٹینڈ بھی کریں گے اور وسیع پیمانے پر کریں گے۔ اس دفعہ SOPs اور سیکورٹی کے معاملات کچھ ایسے تھے کہ اس میں ہم سب کو تھوڑا سا کرنا پڑا، لیکن یہ پہلی کاوش ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال اس کاوش کو اور زیادہ اچھے، اور زیادہ منظم اور زیادہ احسن طریقے سے ہم لوگ آگے بڑھائیں گے۔ میں مشکور ہوں وقار فرید جگنو صاحب کا، صدر پریس کلب پاک وطن اور پریس کلب پاک وطن کی پوری ٹیم کا، کہ جنہوں نے اس بابا فرید کانفرنس یعنی پیغام امن کو آرگنائز کرنے کے لیے ایک سٹیج مہیا کیا، ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا، اور یقیناً کسی بھی ڈسٹرکٹ میں، کسی بھی شہر میں آپ کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، آپ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے پریس کلب سے زیادہ جو ہے ضروری، سب سے زیادہ اچھا پلیٹ فارم اور کوئی نہیں ہوتا۔ فیس بک پہ جتنے احباب نے مجھے جوائن کیا ہوا ہے، اور جتنے احباب نے ماہنامہ بریلینٹ کی ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ وہ اس کو شیئر کرتے جائیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ فیس بک تمام دوستوں کے پیغامات بھی شامل کیے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ آنے والی مہمان شخصیات کی خوبصورت سی گفتگو سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات اور ان کی خدمات، ان کی تعلیمات پہ ہمارے پاس آئے ہوئے بہت سارے ہمارے اسکالرز، ہمارے علماء کرام، جو ہم سے بھی زیادہ خوبصورت گفتگو، ہم سے بھی زیادہ بہترین گفتگو سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے حوالے سے آپ سب تک پہنچائیں گے۔ سوشل میڈیا کا استعمال اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت اس میسج کو سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کو ہم سب پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں کہ SOPs کی وجہ سے جو احباب اس عرس مبارک میں شامل نہیں ہو سکے وہ لائیو اس کے ہر ایک چیز، اس کے ہر ایک ایونٹ کو دیکھ سکے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اب ملتمس ہوں ہمارے بہت ہی معزز مہمان سرگودا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بہت معزز مہمان حکیم ممتاز قریشی چشتی صاحب سے کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت گفتگو سے اس تقریب کو آگے بڑھائیں۔ محترم حکیم ممتاز قریشی چشتی صاحب سرگودا سے تشریف لائے ہیں، ہمارے بہت پیارے دوست، بہت شکریہ آپ کا جی، آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حال میں موجود تمام بھائیوں کو، شاہد صاحب کو، لطف اللہ صاحب کو، شاہ صاحب کو میرا سلام۔ اور بھائیوں، میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں آج اپنے خاندان میں موجود ہوں اور آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہ کام ہمیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ آج پونے 800 سال ہو گئے ہیں، اس پہ کام نہیں ہوا۔ یہ ہماری مجرمانہ غفلت ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ICI کی ٹیم کو، جنہوں نے اس کام کو بیڑا اٹھایا اور اپنی برادری کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ یہ ان کی رات دن کی کوشش ہے۔ میری دعا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے اور یہ ہم اپنے بابا کا نام روشن کرنے میں صحیح معنی میں آرے گنج شکر ہونے کا حق ادا کر سکیں۔ بھائیوں، جہاں تک اس خاندان کا تعلق ہے، کوئی محتاج نہیں ہے کہ اس کی کوئی زیادہ تعریف کی جائے۔ الحمدللہ یہ خاندان نبوت کا ہی ایک حصہ ہے، اور پھر اس میں جہاں پہ ہمارے بابا خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منگ رسول ہیں، جن کی عظمت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، جن کی زبان سے نکلے الفاظ قرآن کا حصہ بن گئے، جن کی غیرت پوری دنیا جانتی ہے۔ فاروق عدل آج بھی یورپ میں موجود ہے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ جس گلی میں سے گزرتے شیطان بھاگ جاتا۔ دین اسلام یا اسلامی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا مقام ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ یہ واحد ہستی ہیں جن کا 22.5 لاکھ مربع میل فتح ہوا۔ ایک درویش صرف صحابی جن کو نصیب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب ہوا لکھنے کا، اور انہی کے خاندان سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پوری دنیا میں الحمدللہ اپنے خاندان کا نام روشن کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو رات دن جد و جہد کرتے رہے، اطیع اللہ و اطیع رسول کی شان پیش کرتے رہے، عظمت پیش کرتے رہے، ان کا یہ مقام کہ آج سب سے زیادہ الحمدللہ مقام ہے تو گنج شکر کا نام ہو جاتا ہے۔ مجھے فخر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اسی خاندان سے ہوں۔ بھائیوں، اچھی اولاد وہ ہوتی ہے جو والدین کا نام روشن رکھتی ہے، والدین کے کارناموں کو اجاگر کرتی رہتی ہے اور اس مشن کو آگے بڑھاتی ہے۔ میں یہاں پہ بابا صاحب کا وہ شعر، اٹھ فریدہ جاگ جھالو دے بچ مسیح، تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڑھے نال پریت، یہ شعر صرف ایک شعر نہیں ہے، یہ آیت الکرسی کا ترجمہ ہے، یہ تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء کا ترجمہ ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون کا ترجمہ اس میں دیا گیا ہے۔ اس کی جتنی تشریح کر سکیں تھوڑی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ غفلت برداشت نہیں ہے، اور ہم آل گنج شکر اس غفلت کا شکار ہوئے۔ ہم نے بابا صاحب کا جتنی انہوں نے محنت کی اس کو آگے جس انداز میں بڑھانا چاہیے تھا ہم نہیں بڑھا سکے۔ بہرحال میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اسی پہ میں دوستوں سے اجازت چاہوں گا کہ میں ICI کی ٹیم کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے بابا کا نام روشن کیا اور اس مشن کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا کام جو تھا وہ مرکز کا تھا، لیکن مرکز نے غفلت کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج ہم اپنے بابا کے روضہ پہ نہیں جا سکتے،
बाबा की कब्र पे नहीं जा सकते, तो ये गफलत उस वक्त फ़वैलुल्मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून का ये नतीजा है कि हमें अपने बाबा की कब्र से दूर कर दिया गया है। मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा रात दिन मेहनत करें और आले गंज शक्कर होने का सबूत फराहम करें। हमारे माशाल्लाह हकीम मुमताज़ कुरैशी चिश्ती साहब सरगोदा से तशरीफ़ लाए और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया। मैं इसी दौरान तशरीफ़ लाए मोहतरम मसूद खालिद साहब हमारी मारूफ समाजी शख्सियत हैं, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज की ज़ीनत बने और तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम मसूद खालिद साहब। इसी दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहतरम चौधरी गुलाम हैदर साकब साहब तशरीफ़ लाए, उनको खुशामदीद कहते हैं। मोहतरम मदर संदेला साहब तशरीफ़ लाए, उनको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी फयाज हुसैन साहब तशरीफ़ लाए, उनको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी अवैस कंबो साहब तशरीफ़ लाए, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ मोहम्मद तारक वट्टू साहब तशरीफ़ लाए, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। आप सब ही हमारे लिए चीफ़ गेस्ट हैं। आप सब लोग हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं और हमारा ये यकीन है कि वो हमारी इस हाज़री को उनकी निगाह में होगी और वो ज़रूर अपनी निगाह करम फरमाएंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला वक्त ऐसा नहीं होगा, आने वाले वक्त में जैसे पहले मेरे भाई ने कहा कि हम इससे भी शानदार अमन कॉन्फ्रेंस जो है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनकाद करवाएंगे। तो बारे दीगर मैं मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ इंटरनेशनल चिश्ती इत्तेहाद को, पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन को, पाकिस्तान पाकपतन सोशल मीडिया की टीम जहाँ पे तशरीफ़ ला चुकी है उनको भी खुशामदीद कहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो बिला तख़ीर मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम मुजम्मल चिश्ती साहब जो कि जड़ावाला से तशरीफ़ लाए और शजरा नसब कमेटी जो है इंटरनेशनल चिश्ती इत्तेहाद की उसके सरबराह हैं, उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। मोहतरम मुजम्मल चिश्ती साहब जड़ावाला से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब भाइयों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के सर ने पहले बयान किया है कि हमारी गफलत की वजह से काफ़ी परेशानियाँ आई हैं, तो लिहाजा मैं भी उनकी बात पे इस बात पे एग्री हूँ कि हमें इंशाल्लाह एक इकट्ठ करना चाहिए। और दूसरे नज़र पे जो शजरा नसब हैं उस पर हमें जितना हो सके ज़्यादा काम करना चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सके उतना इस काम पे अपनी तवज्जो भी देता हूँ और जितना टाइम दे सकता हूँ इंशाल्लाह मैं आगे भी दूँगा। लिहाजा सब दोस्तों से ये मेरी गुजारिश है कि जितने भी चिश्ती बरादरी के लोग हैं वो अपने नसब को एक ग्रुप में शेयर करें और दूसरे नंबर पे सब भाई मिलकर अपने अपने जो भी इज़हार है वो सब करें। इस वजह से पीर शाह साहब ने मुझे जनरल सेक्रेटरी करा दिए, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हो सके उतनी। हाज़रीन महफ़िल, आज का प्रोग्राम हमने इंतहाई मुख्तसर रखा है और आप में से काफ़ी सारे दोस्तों को पता है कि जिस दोस्त ने आने का कहा कि मैं आ रहा हूँ और साथ में मेरे इतने लोग हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अकेले तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि SOPs के हवाले से ज़्यादा गैदरिंग करने की इजाज़त नहीं है। किसी बड़े हॉल में या होटल में इंतज़ाम करने का प्रोग्राम था और बाकायदा सख्ती से हमें मना किया गया है कि इस तरह की कोई तकरीब मुनक़िद नहीं की जाएगी। तो प्रेस क्लब में और अपने चिश्ती फ्रेंड्स के साथ मिलके हमने ये प्रोग्राम यहाँ इसलिए रखा कि यहाँ कोई मना नहीं करेगा और यहाँ SOPs का ख्याल रखना निस्बतन आसान है। तो हाज़रीन महफ़िल, मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान के शहर हरात के मशरक़ में एक शहर चिश्त या चिश्त नगर के नाम से मौसूम व मारूफ़ है। हज़रत ख्वाजा मुमशाद देनूरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुरीद ख़ास
حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی کو حکم دیا کہ وہ چشت نگر جا کر تبلیغ دین متین اور اسلام یعنی تصوف اسلامیہ کا کام کرے اور ایک سلسلہ کا آغاز کرے جو چشتیہ سلسلہ کے نام سے جانا جائے گا۔ چنانچہ حضرت جو شام کے رہنے والے تھے نقل مکانی کر کے چشت نگر تشریف لائے اور یہاں بحکم پیر و مرشد اس سلسلہ عالیہ کی بنیاد ڈالی۔ ان کی مسائی جلیلہ سے جوق در جوق مخلوق خدا فیضیاب ہوئی اور اس طرح اس سلسلہ کی ترویج و اشاعت کا آغاز ہوا۔ اس دنیا آب و گل میں حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ سب سے پہلے بطل جلیل ہیں کہ جو لفظ چشتی سے مرکب ہوئے۔ اس سلسلہ کے 4 مشائخ اعظام حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ناصر الدین ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ چشت شہر ہی کے باشندہ تھے اور اسی جگہ ان حضرات باصفا کے مزارات مرجع خلائق ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ پاک و ہند میں سلسلہ جلیلہ کے ممتاز شیخ اور سرخیر ہیں، چشت نگر کے باسی نہ ہونے کے باوجود اسی رعایت سے چشتی کہلائے، حالانکہ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کاظمین شریفین بغداد کی اولاد سے ہیں اور والد و والدہ ہر 2 جانب سے حسینی ہیں۔ اجمیر شریف میں تبلیغ دین اسلام کی وجہ سے نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الہند معروف ہوئے اور روایات کے مطابق آپ نے 90 لاکھ حنور کو کلمہ حق سے آشنا کیا۔ اسی مناسبت سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا صاحب مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی چشتی ہوئے، بلکہ قیامت تک اس سلسلہ عالیہ میں داخل ہونے والا ہر شخص چشتی کہلائے گا۔ آج کل پاکستان میں جو لوگ اس سلسلہ کے بیعت ہیں وہ اس لحاظ سے چشتی ہی کہلاتے ہیں، لیکن چونکہ حضور بابا کی اولاد بھی چشتی ہی کے نام سے موسوم ہے، تاہم حضور بابا صاحب کی حقیقی و روحانی اولاد چشتی ہی کہلاتی ہے اور چشت اہل بہشت کہلاتے ہیں۔ مان لیا کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد اور ان کے مرشد نے وعدہ کر لیا تھا کہ جو بھی اس سلسلہ میں داخل ہوگا اس پر جنت لازم ہے، اور یہاں تک درج ہے کہ میں تب تک جنت میں قدم نہ رکھوں گا جب تک تمہاری بیعت کرنے والوں کو جنت میں داخل نہ کر لیا جائے گا۔ تاہم یہ وعدہ اور گارنٹی ان احباب کے لیے ہے جو واقعی آپ کے مرید یا اولاد ہیں۔ صرف بیعت کر لینے یا ان کی نسل سے تعلق رکھنا اس گارنٹی سے مستفید ہونے کی ضمانت نہیں۔ اگر ہم تعلیمات سلسلہ چشتیہ ہی کو بھول کر ان سے روگردانی کے جو کہ حقیقت میں عین تعلیمات اسلامیہ ہی ہیں بھی اس امید پر رہیں کہ ہمارے بزرگوں نے گارنٹی دے رکھی ہے، تو شاید دیوانے کا خواب یا احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہوگی۔ ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر خدا کے نافرمان اپنے حقیقی بیٹے کو عذاب خداوندی سے نہ بچا سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ کا قربان ہوں، اپنے سگے چچاؤں کو بھی عذاب الہی سے نہ بچا سکے، اور اپنی بیٹی تک کہ جو جنت میں عورتوں کی سردار کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہوں کو فرمایا تھا کہ دیکھو اس بات پر نہ رہنا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہو، وہاں زاد راہ اپنے اعمال ہی ہوں گے۔ خدا نخواستہ حضرت نوح علیہ السلام اور ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے ہاں اتنے غیر مقبول نہ تھے کہ وہ اپنے پیاروں کو بخش دینے کی ضد کرتے اور خدا بندے غفور و رحیم ان کی بات کو ٹال دیتے۔ مقصد صرف اور صرف ہمیں اس بات کی تعلیم دینا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر خدا لم یزل اعلان فرما دے کہ سلسلہ چشتیہ کے تمام واصلین جنت میں داخل ہو جائیں اور ہمارے بزرگ ایک طرف کھڑے ہوں
اس شناخت کے لیے کہ ہمارے واصلین کہ ہم نے اپنے سلسلہ میں ایسے ایسے لوگوں کو داخل پیدا کی تھی. کیا ہم بابا حضور کے چاہنے والے، بابا حضور کو ماننے والے، بابا حضور کے نسب سے ہونے والے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم عملی اور حقیقی طور پر بھی فریدی اور چشتی ہیں؟ اور روز قیامت بابا حضور ہمیں شناخت کر کے کہ یہ ہم میں سے ہیں شرمندہ کریں گے کہ ہاں یہ ہمارے سپوت ہیں، تو آؤ باب بہشت سے گزرے بغیر ہی ہم بہشتی ہیں. اور اگر ہم بابا حضور کو روز قیامت شرمندہ کرنے کا باعث ہی رہے تو خواہ کروڑوں ہی نہیں اربوں بار باب جنت سے گزر لیں، ہم جنت کی ہوا تک نہیں پا سکتے، کیونکہ چشتی اہل بہشت ہیں. بزرگان چشت کو شرمندہ کرنے والے نہیں. آئیں ہم اپنی ابدی مختصر زندگی میں سے ایک لمحہ نکال کر سوچیں کہ ہم کیا ہیں، اہل بہشت یا اہل دوزخ. اگر اہل بہشت میں سے ہیں تو شکر کریں اور عہد کریں کہ ہم آج کے بعد بھی اپنے اس مقام کو قائم و دائم رکھیں گے. اگر اہل دوزخ تو اہل بہشت کیسے بننا ہے؟ نسخہ صرف اور صرف بابا حضور کی حقیقی معنوں میں پیروی ہے، کیونکہ بابا فرید حق فرید ہیں. اور میں ملتمس ہوں ہمارے درمیان بہاول نگر سے تشریف لائے ہوئے محترم جاوید اقبال خان ایڈوکیٹ صاحب کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. محترم جاوید اقبال خان ایڈوکیٹ صاحب. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بابرکت اور روحانی محفل اجلاس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دی اور جڑا کہ